جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ افضال جی، حاجرہ آہستہ سی آواز میں بولی، جی چاہتا ہے میں بھی نماز پڑھا کروں پر آتی نہیں۔ اوہ، افضال یوں چونکا جیسے دل میں خنجر اتر گیا ہو۔ تمہیں نماز نہیں آتی؟ پھر اپنے آپ سے باتیں کرنے کے لہجے میں بولا، آ ہی کیسے سکتی ہے؟ جن کے تم برتن اور کپڑے دھوتی ہو، انہیں تمہاری عاقبت سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ان کی نظر میں تو تم انسان بھی نہیں ہو۔ میں تمہیں نماز یاد کرا دوں گا۔ اور اس نے بات کا رخ پھیر دیا۔ بات کا رخ ایسا پھرا کہ افضال کی انگلیاں حاجرہ کے ریشمی بالوں میں پھرنے لگیں اور حاجرہ کا سر افضال کے کندھے پر جا پڑا۔ دونوں سومو سلاد کی دنیا سے دور نکل گئے تھے۔ افضال کی انگلیوں کے لمس اور اس کے جسم کی بوباس سے محمور ہو کر حاجرہ ایسی دنیا میں جا پہنچی جہاں وہ غریب اور بے آسرا نوکرانی نہیں، افضال کی مقدس دنیا کی ملکہ تھی۔ افضال جی، حاجرہ نے کہا، وہ لوگ مجھے کیوں اچھے نہیں لگتے جو مجھے بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نظریں بھوکی ہیں، افضال نے کہا۔ ان کی نظریں پاک نہیں، میری آنکھوں میں دیکھو، ان آنکھوں میں وہ بھوک نہیں۔ تمہاری آنکھیں پاک ہیں افضال جی۔ دروازے پر دستک ہوئی، پھر خود ہی دروازہ کھل گیا اور طلسم ٹوٹ گیا۔ دونوں نے چونک کر دیکھا، دروازے میں صوبے دار اکبر علی کھڑا تھا۔ حاجرہ کا دل بے طرح دھڑکنے لگا جیسے چوری کرتے پکڑ لی گئی ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس کا دل نفرت اور حقارت سے اٹ گیا۔ اس نے اکبر علی سے ہمیشہ نفرت کی تھی، لیکن اس روز وہ اس کی نگاہ میں بدی اور کفر کا جیتا جاگتا مجسمہ بن گیا تھا۔ حاجرہ نے اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے اسے بڑے ہی حسین خواب سے جگا دیا تھا۔ حاجرہ کو یہ ڈر بھی لگا کہ اکبر علی اس کے گھر والوں کو بتا دے گا کہ اس نے حاجرہ کو بڑی گندی حالت میں ایک آدمی کے ساتھ دیکھا ہے۔ آپ رہتے ہیں یہاں؟ اکبر علی نے افضال سے پوچھا۔ معافی چاہتا ہوں، بغیر اجازت اندر آ گیا ہوں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں طالب علم ہوں، افضال نے شائستگی سے کہا، مذہب کا طالب علم۔ آپ بغیر اجازت اندر چلے آئے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ میرے والد ہیں۔ بیٹھیے نا، آپ تو کھڑے ہیں، میں یہاں جامع مسجد میں۔ وہ کہے جا رہا تھا اور اکبر علی کی نظریں کمرے میں گھوم رہی تھیں۔ انگیٹھی اور میز پر کتابیں اور کاپیاں رکھی تھیں، فرش پر جائے نماز اور اس پر تسبیح پڑی تھی، اور بغیر کواڑوں کی ایک الماری میں 2 قرآن رکھے تھے۔ حاجرہ اکبر علی کو یوں گھور رہی تھی جیسے اسے کچا چبا ڈالنا چاہتی ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حاجرہ، اکبر علی نے مسکرا کے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ یہ میرے پاس آیا کرتی ہے، افضال بول پڑا، نیک لڑکی ہے، میں اسے قرآن کا سبق دیا کروں گا۔ ابھی کہہ رہی تھی کہ نماز نہیں آتی، میں اسے نماز۔ ضرور جی ضرور، اکبر علی نے حاجرہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس سے بڑھ کر اور نیکی کیا ہوگی؟ اس نے ایک بار پھر گہری نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور آسی لے کے بولا، مجھے اندر آنے کا کوئی حق نہ تھا۔ آپ کے متعلق یہی کچھ سنا تھا جو آپ نے بتایا ہے، بس آپ کو دیکھنے کا شوق تھا۔ خدا ہم سب کو خدا اور رسول کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آپ بیٹھیں گے نہیں؟ افضال نے پوچھا۔ شکریہ عزیز بھائی، اکبر علی نے کہا، خدا حافظ، اور وہ باہر نکل گیا۔ یہ مردود میرے پیچھے آیا تھا، حاجرہ نے پر نفرت لہجے میں کہا، پکا بدماش ہے، کمبخت لڑائی پر چلا گیا تھا لیکن بھاگ آیا ہے۔ نامراد کو کافر کی گولی نے بھی منہ نہیں لگایا۔ مجھے کہتا رہتا ہے کہ مجھ سے بیاہ کر لو، دن بھر چوبٹ کھیلتا رہتا ہے۔ اور اس نے افضال کو تفصیلاً سنا دیا کہ اکبر علی اسے کس طرح راہ میں روک کر پریشان کرتا رہتا ہے اور اب سائے کی طرح اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کہنے لگی، میں ادھر آ رہی تھی تو اس نے مجھے راستے میں روک لیا، میں تمہارے پاس آ گئی تو یہ میرے پیچھے آ گیا۔ یہ شخص اگر اب تمہاری راہ روکے تو مجھے بتانا، افضال نے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ عتاب آلود آواز میں بولا، میں اسے قتل کر دوں گا تو یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمان عورت کی آبرو کی خاطر خون بہانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میں تمہاری آبرو کا رکھوالا ہوں۔ حاجرہ، سینہ تان کر گلیوں میں پھرو۔ حاجرہ پر رگ طاری ہو گئی، اسے کب کوئی آبرو کا رکھوالا ملا تھا؟ آج افضال نے اسے پناہ میں لے لیا تو اسے ماں یاد آ گئی جس نے اسے بے رحم سردی سے بچایا تھا۔ افضال کے سراپا میں اسے خدا نظر آنے لگا۔ اس نے لپک کر افضال کا ہاتھ تھاما اور دیوانہ وار ہاتھ کو چومنے لگی اور اسے یوں عقیدت بری نظروں سے دیکھنے لگی جیسے وہ اکیلا سارے پاکستان کی آبرو کا رکھوالا ہو۔ تم اب گھر جاؤ، افضال نے اسے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ حاجرہ اٹھی اور اس طرح چل پڑی جیسے قدم اٹھ نہ رہے ہوں۔ وہ اس کمرے سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، دروازے میں جا کر رک گئی اور پیچھے مڑی۔ افضال جی،
اس نے کہا یہ بدبخت میرے گھر والوں کو بتا دے گا اور وہ لوگ مجھے بری بری باتیں کہیں گے، انہیں زیادہ غصہ آیا تو گھر سے نکال دیں گے، گھر سے نکالا تو میرے پاس آ جانا۔ افضال نے کہا اور اس اکبر علی کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاجرہ کا سار اونچا ہو گیا اور وہ نڈر ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ اس وقت جب ہاجرہ افضال کے کمرے سے نکلی تھی، بیدیا سیکٹر میں سکوت سا طاری ہو گیا تھا۔ محاذوں پر اس قسم کا سکوت بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ بیدیا کا محاذ اتنا سرگرم نہیں رہا تھا جتنے دوسرے محاذ تھے۔ بیدیا لاہور اور قصور کے سیکٹروں کا جنکشن پوائنٹ بنا ہوا تھا۔ دشمن کی توجہ ایک تو لاہور پر مرکوز تھی، جہاں وہ ریزرو کا ڈویژن بھی جونک کر BRB پار کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ توجہ دشمن نے قصور کھیم کرن سیکٹر پر مرکوز کر رکھی تھی، کیونکہ پاک فوج دشمن کے علاقے میں خاصی آگے نکل گئی تھی اور کھیم کرن جیسا اہم قصبہ پاکستانی ٹروپس کے قبضے میں تھا۔ دشمن ہمارے ٹروپس کو پیچھے دھکیلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہاں بھی دشمن نے اپنے ریزرو ڈویژن جونک دیے تھے، جن میں نمبر 2 بختر باند بریگیڈ گروپ بھی تھا۔ کھیم کرن کی ایک اہمیت تو جنگی تھی، وہاں سے ایک سڑک امرتسر کو جاتی تھی۔ دشمن کو کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ پاک فوج اس سڑک پر امرتسر کی طرف پیش قدمی کرے گی۔ اس سے انڈین آرمی کے وہ ڈویژن جو لاہور سیکٹر میں لڑ رہے تھے گھیرے میں آ جاتے تھے۔ دوسری اہمیت جذباتی تھی۔ بھارت کے عوام کو پتہ چل گیا تھا کہ پاکستانیوں نے کھیم کرن پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ آگے بڑھے آ رہے ہیں۔ اس سے اتنی دہشت پھیلی کہ فیروز پور شہر تو خالی ہی ہو چکا تھا، جلندر بھی خالی ہو گیا۔ وہاں سے ہندوؤں اور سکھوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ نہتے شہریوں کو تو بھاگنا ہی تھا، خود فوج بھاگ رہی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو انڈین آرمی کی ہائی کمانڈ کے ریکارڈ پر ہے کہ انڈین آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل چودھری نے کھیم کرن کے محاذ پر لڑنے والی اپنی فورس کو حکم دے دیا تھا کہ پیچھے ہٹ آئیں اور دریائے بیاس کے بھارت والے کنارے پر دفاعی مورچے قائم کریں۔ پاکستانی توپ خانے کے گولے فیروز پور شہر میں گر رہے تھے۔ ان حالات میں جنرل چودھری نے غالباً اپنا یہ حکم واپس لے لیا تھا کہ اس کے اس محاذ والے ڈویژن اور بریگیڈ وغیرہ پیچھے ہٹ آئیں۔ سکھوں کی اس رجمنٹ کی آدھی نفری ماری گئی اور باقی نصف کو بچانے کے لیے کرنل انت سنگھ نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح نمبر 4 سکھ رجمنٹ کی آدھی نفری اپنے کمانڈنگ افیسر سمیت جنگی قیدی بن گئی اور جنگ کا باقی عرصہ قیدی کیمپ میں عیش موج کرتی رہی۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دشمن کے توپ خانے نے جتنی گولہ باری اس محاذ پر پاکستانی ٹروپس پر کی، اتنی شاید چوانڈا میں بھی نہ کی ہوگی، جہاں ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ صرف ایک رات کے 4 گھنٹوں میں دشمن کے توپ خانے نے پاکستانی مورچوں پر چھوٹی بڑی توپوں کے 45,000 فائر کیے تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ کے باقی دنوں میں دشمن نے کتنے لاکھ گولے فائر کیے ہوں گے، لیکن پاکستانی ٹروپس جہاں پہنچ گئے تھے وہاں سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ وہ تو ایک قیامت تھی یا وہ آتش نمرود تھی جس میں عاشقان رسول کود گئے تھے۔